السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ناولز ود منی. آپ سب خیریت سے ہوں گے. کرنا تو میری حفاظت بائی تحریم فاطمہ کی یہ چوتھی قسط ہے. آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں. لون میں رکھی گئی ایک کرسی پہ بیٹھی، پاؤں زمین پہ رکھے ٹیک کرسی کی پشت سے لگائے وہ سوچنے میں مگن تھی. کتنی دیر ہو گئی تھی اسے گئے ہوئے، لیکن وہ اب تک نہ آیا تھا. صبح اس سے ناشتہ کرانے کے بعد وہ آفس کا کہہ کے نکل گیا تھا اور اب 9 بج رہے تھے. بیگم صاحبہ کھانا کھا لیں آپ. وہ سوچوں میں ہی مگن رہتی. اگر ملازمہ اسے آواز نہ دیتی. کیوں؟ وہ الجھ کے بولی تھی. کھانا کیوں کہتے ہیں بیگم صاحبہ؟ ملازمہ کھانے کا کہنے آئی تھی جبکہ فون اس کے کان پہ لگا تھا. مجھے بھوک نہیں ہے. آپ کے صاحب کب آئیں گے؟ وہ ملازمہ کے فون کو نظر انداز کرتی بس نہ جانے کیوں پوچھ گئی تھی. اسے بھی سمجھ نہ آیا تھا. صاحب کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھائیں. وہ فون کان سے ہٹاتی اس کی طرف بڑھاتی بولی تھی. دوسری طرف فون پہ موجود شخص سب سن رہا تھا. خیام کی ایک ایک بات اس نے سنی تھی. یہ کیوں؟ جب ملازمہ نے فون اس کی جانب بڑھایا تو خیام نے بھویں اچکائی تھیں. صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ فون اس کو پکڑاتی چلی گئی تھی جبکہ فون کی اسکرین پہ موجود نمبر دیکھ کے وہ فون ہی کو گھورنے لگی تھی. لمحے کی دیر کے بعد اس نے فون کان سے لگایا تھا. السلام علیکم. وہ دھیرے سے بولی تھی. کیسی ہو؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولا تھا. جیسی صبح تھی. بے اختیار وہ بولی تھی. صبح تو بہت حسین لگ رہی تھی. کیا اب بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو؟ اگر اتنی ہی لگ رہی ہو تو میں بتا رہا ہوں میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا اب. صبح بہت مشکل سے میں نے تمہیں آسانی دے دی تھی. وہ مزے سے بول رہا تھا جبکہ خیام اس کی بات پہ سن پڑ گئی تھی. اچھا پہلے تو اندر جاؤ، لون میں بہت سردی ہے. وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ اس کی طبیعت محسوس کر کے خود ہی بات بدل گیا تھا. مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے. مجھے یہاں کھلا کھلا محسوس ہو رہا ہے. اندر گھٹن ہوتی ہے. شاید پہلی دفعہ وہ اتنی بات کر رہی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ فون پہ تھا. اگر سامنے ہوتا تو اس کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے. اچھا لیکن اکیلے نہیں بیٹھو باہر. ملازمہ کو ساتھ بٹھا لو ورنہ جب میں آ جاؤں تو تب ساتھ میرے بیٹھ جانا اور بیمار بھی ہو جاؤ گی. اس کے لہجے میں خود ہی فکر چھلکی تھی. میں اندر جا رہی ہوں. وہ اتنا لمبا لیکچر سننے کے بعد اٹھ ہی گئی تھی. گڈ. لنچ کیوں نہیں کیا تھا اور اب بھی انکار کیوں کر رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے. اچھا مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں میں اپنے ساتھ بٹھا کے ہی کھلاؤں، ورنہ تو تم کھاتی نہیں. ضامن بھڑکا تھا. اس کا موڈ بدلا تھا. انکار پہ منہ بدک جاتا تھا. مجھے نہیں ضرورت. مختصر بولی تھی. تمہارے صاحب رات لیٹ آئیں گے. سونا مت، میرا انتظار کرنا. کچھ دیر پہلے جب خیام نے ملازمہ سے پوچھا تھا اس بات پہ وہ بولا تھا نہیں میں سوؤں گی. نہ جانے کس احساس میں اس نے اسے انتظار کرنے کا کہا تھا. میں اٹھا دوں گا. کیوں؟ ایک دم وہ پوچھ بیٹھی تھی. صبح والا سین کنٹینیو کرنا ہے سو. وہ بے باکی سے بولا تھا اور خیام سن کے ہی سرخ پڑ گئی تھی. میں کھانا کھا کے آتی ہوں بائے. وہ زچ ہوتی فون بند کرنے لگی تھی. کوشش کیا کرو کہ خود سے اچھے کام کر لیا کرو، پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور کال بند کر دی تھی. میں کیا کروں؟ کیوں کمزور اتنی ہو گئی ہوں؟ برہان تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے. وہ بیڈ پہ لیٹی روتی ہوئی بولی تھی. تب اس کا فون اٹھا تھا. نمبر دیکھ کے وہ اور پریشان ہوئی تھی. مر کیوں نہیں جاتے تم؟ اب مر گئی وہ ہمارے لیے. جان چھوڑو میری. جس طرح تم پریشان ہو میں بھی عشق کی آگ میں جل رہی ہوں. اب سے نہیں، پچھلے 6 سالوں سے. تمہیں تو اب محسوس ہوا ہے. وہ فون کان سے لگاتی ہذیانی انداز میں چلائی تھی. میں تمہیں برباد کر دوں گا. تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. مجھے خیام لا کر دو. اگر تم بیچ میں نہ آتی تو میں خود اسے اٹھا کر اس ملک سے باہر لے جاتا. لیکن تم اپنے برہان کی نظروں میں سے گرانا چاہتی تھی. تمہاری وجہ سے وہ گئی میرے ہاتھوں سے. وہ اس پہ سے بھی تیز آواز میں دہاڑا تھا. میں آلریڈی برباد ہو رہی ہوں. جو کرنا ہے کرو تم. مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہے. وہ آخری جملے کہہ کے فون کاٹ گئی تھی اور تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی. خیام خیام.
وہ گاڑی پارک کرتا گیٹ کے باہر ہی تیز آواز میں سے پکار رہا تھا۔ گھر میں آنے تک آوازیں بڑھ گئی تھیں۔ باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے چلاتا۔ لاؤنج میں آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انیلا بیگم جو کمرے میں تھیں اس کی آواز سن کے باہر آئی تھی۔ مامی، حیام کہاں ہے؟ حیام کو بلائیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ حیام کدھر ہو تم؟ وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ انیلا بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کی حالت پہ نظر ڈال کے وہ بولی تھیں۔ وہ انہیں عجیب سا لگا تھا۔ بکھری ہوئی حالت میں وہ روتا ہوا انہیں محسوس ہوا تھا۔ مامی، حیام کہاں ہے؟ باتھ روم، بالکونی، سب چیک کرنے کے بعد وہ ان کے پاس بڑی آس سے آیا تھا۔ حیام شادی کر چکی ہے، اس رات ہی جس رات تم چھوڑ کے گئے تھے۔ برہان، کس کے پیچھے تم رو رہے ہو جو تمہیں گھاس دکھا کے چھوڑ کے بھی جا چکی ہے؟ اچانک ماریا نائٹ سوٹ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماریا، وہ چلایا تھا۔ مامی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ الجھ گیا تھا۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے برہان، اب تم ہوش میں آ جاؤ۔ اس دن اس کی شادی ہو گئی تھی جب تم اپنی جگہ کسی اور کے لیے خالی کر کے گئے تھے، تب ہی۔ وہ اٹل انداز میں بولتی۔ برہان کی دنیا ہلا گئی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ ایک لمحے اور نہیں رکا تھا۔ وہ واقعی اپنی جگہ چھوڑ کے جا چکا تھا تو اب رونا کیسے؟ ماریا، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ تم بھی۔ انیلا بیگم حیام کا روم لاکڈ کر کے اس کو تحکم بھرے انداز میں بولی تھیں۔ دارم، تو کتنا پہنچا ہوا ہے کتے؟ ڈیٹ کو تو نے سب بتا دیا، لیکن کب؟ وہ فون کان سے لگاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈیٹ سے کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ دارم سے بات کر رہا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ باقاعدہ انہیں پہلے سے سب معلوم تھا اور اس سب کے پیچھے دارم کا ہاتھ تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنے دوست تھے یار، آنٹی کو تھوڑی کچھ کہا ہے؟ دارم اس کی بات پہ ہنسا تھا۔ ارے یار، مسئلہ کچھ نہیں ہے، لیکن ڈیڈ کسی بھی وقت موم کے سامنے اگل نہ دیں کچھ اور پھر میں گیا۔ وہ لاؤنج کراس کرتا سیڑھیوں پہ تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب چھٹیاں ہوں تو سیدھا گھر چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موم کو تو نہیں جانتا بھی یار۔ وہ اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پہلی نظر اس کے بیڈ کی طرف گئی تھی جہاں وہ اپنی بات کے مطابق سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ٹائم بھی 1 بج چکا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال ابھرا تھا کہ کاش وہ اس کا انتظار کرتی، اس کے آنے کے بعد سکون سے سوتی۔ میری خیریت معلوم کیے بغیر اسے نیند کیسے آ گئی؟ بہرحال وہ کون سا مجھے شوہر مانتی ہے؟ خیال ذہن سے جھٹکا تھا۔ موم کیا کریں گی اب؟ دارم جھنجھلایا تھا۔ وہ اتنا بڑا ہو کر بھی ان کی تیز آواز سے ڈرتا تھا۔ موم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی پسند کی شادی کروں گا، بٹ اب وہ بیڈ کے قریب گیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ بٹ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا تھا۔ شوز اتار کے رکھے تھے اور بیڈ کے کارنر پہ اس کے بالکل برابر میں دراز ہو گیا تھا۔ اب تو دوسری شادی کرے گا، بس یہ ہی ہوگا۔ یہاں تو میں بھی کچھ مدد نہیں کر سکتا تیری، نہ ہی انکل۔ دارم بالکل صاف انداز میں بولا تھا۔ ہاں شاید۔ شرٹ کے بٹن ایک ہاتھ سے کھولتا وہ کچھ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ شرٹ اتار کے اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ رکھی تھی۔ اب وہ براؤن ٹی شرٹ میں موجود تھا۔ اللہ بھلا کرے گا، پھر بھابھی کو چھوڑنا ہوگا، دارم نارملی بولا تھا۔ موم جو کہیں گی وہ ہی ہوگا۔ تکیہ سیٹ کرتا وہ لیٹ گیا تھا۔ آواز اس کی اتنی آہستہ تھی کہ حیام نہ اٹھ سکے۔ ویسے بھی نیند کی پکی تھی، مشکل تھا کہ اس کی آواز یا کسی حرکت پہ اٹھتی۔ عجیب ہے یار، تو ڈوب کے مر جا، مجھ سے بول دیتا، میں کر لیتا شادی، ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ وہ ہنکارا بھرتا چپ ہو گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سے بات کرنا شروع کر سکے۔ کیا اتنی جلدی ٹھیک ہوگا اس سے معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ سب کرنا؟ دامن سوچنے میں مگن ہو گیا تھا جبکہ حیام لاپرواہ سی کرسی پہ بیٹھی زمین کو گھورنے میں مگن تھی۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاؤں بہت حسین ہیں، وہ اس کے اسٹل بیٹھنے اور زمین کو مستقل گھورنے پہ چوٹ کرتا بولا تھا۔ فنی، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی اور پھر چپ ہو گئی تھی۔ تمہاری جس سے شادی ہو رہی تھی حیام، وہ کون تھا؟ تمہارا جاننے والا تھا یا باہر سے تھا؟ بالآخر وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ حیام نے اس کا سوال سن کے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں سرخ دوڑے زیادہ
جاگنے کی خبر دے رہے تھے۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی متب کے بولی تھی، برائے مہربانی مجھ تک ہی رہیں آپ۔ قہرآلود نظریں دامن کے وجود پر ڈال کے وہ رخ پھیر گئی تھی، جیسے اس کی ذات حیام کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ میرا پیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو تلاش کرنا اور صرف اس تک ہی محدود رہوں۔ ارد گرد چاروں طرف ہر طرف سے مقابل کو ہاتھوں میں لینا میری عادت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھتا وہ بولا تھا۔ جب حیام کو کچھ غلط ہونے کا محسوس ہوا تھا، وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ارے میرا مطلب جاننا تمہارے بس کا کام کہاں ہے؟ میرا مطلب سنو گی تو یقیناً بے ہوش ہو جاؤ گی۔ مکروہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ بولا تھا، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پہ آ رہے تھے، ان کو کان کے پیچھے اڑستی وہ کنفیوز سی بولی تھی، تم کنفیوز ہونے کے لیے ہی بنی ہو۔ مقابل کا جواب لاجواب تھا کہ حیام چپ ہو گئی تھی۔ مطلب اس سے کچھ پوچھنا بیکار اور بے معنی تھا۔ تم نے بتایا نہیں کون تھا وہ؟ اب دامن نے ذرا سخت آواز میں بولا تھا اور اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کا ٹھنڈا پسینے سے شرابور ہاتھ کو تھام کر اس کی پشت سے ہلاتا وہ بولا تھا۔ حیام مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی بھرپور کوشش میں وہ بولی تھی، کزن۔ اس کی قربت دیکھ کے خود بخود اس کے منہ سے نکلا تھا، اوہ مائی گڈنس۔ دامن کا ایک جاندار قہقہا پرسکون فضا میں گونجا تھا۔ حیام نے مسکین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ موصوف کزن تھے۔ نام کیا تھا تمہارے سو کالڈ کزن کا؟ اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ حیام اگلی حرکت پہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنے والے لمحات کے لیے وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ برہان برہان، وہ سہم کر بولی تھی۔ اچھا اب ریلیکس۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتا بولا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اتنا کافی تھا اس کو اگلوانے کے لیے۔ وہ ذرا سی پرسکون ہی ہوئی تھی جب دامن نے دوسرا سوال کیا تھا، تم لوگ پھر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوگے؟ نہ جانے کیسا تشویشناک اس کا لہجہ تھا۔ ہاں، وہ فوراً بولی تھی۔ پھر شادی تک کیسے بات پہنچی؟ اس کے سوال پہ حیام نے آنکھیں وا کر کے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ ایک ایک جواب پہ، ایک ایک لمحے پہ دامن کی نظر اس کے وجود، اس کے چہرے پہ اٹکی ہوئی تھی۔ کیسے بات پہنچی شادی تک بیوی؟ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں اس کا حوصلہ بڑھاتا نرم لہجے سے گویا ہوا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک تھکا ہوا شاید ذلت بھرا جواب اس نے دیا تھا۔ اگر محبت ہوتی تو ابھی وہ اس سے دور تو نہ ہوتی۔ اور تم؟ دامن کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم دونوں۔ وہ نظریں نیچی کیا، آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں دھیرے سے بولی تھی، معلوم ہے مجھے کہ تمہیں سو کالڈ سے کتنی محبت ہے۔ ذرا سی چپ کے بعد وہ بولا تھا، اچھی طرح سے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ کس قدر وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی لڑکی ہے، لیکن خیر اسے کیا فکر تھی؟ وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ کام سے مطلب اس کا مقصد تھا۔ وہ سو کالڈ نہیں ہے۔ دوسری بار برہان کے بارے میں یہ لفظ سن کے وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ سو کالڈ ہی ہے جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ دامن کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ میری قسمت تھی، وہ چلائی تھی۔ قسمت کا نام دے دیا، واؤ بہت شاطر ہو یار تم بیوی، بالکل کوئی چھوٹی سی کمسن بے عقل معلوم نہیں ہوتی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ کھولتا خود کو غصہ کرنے سے روکتا آرام سے بولا تھا، اچھا چلو دوستی ہی کر لو، میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے برہان کو۔ کس قدر فراخ دلی سے وہ تمہارے برہان کہہ گیا تھا یہ صرف وہ ہی جانتا تھا، نہ جانے ابھی سے کیا کیا کرنا پڑتا۔ وہ اس کی بات پہ رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی، وہ منہ بنا کے بولی تھی، پلیز۔ دامن نے سگریٹ کا پیکٹ واپس رکھا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا، اوکے۔ وہ مختصر سا بول کے چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں کس طرح سے محبت ہوئی تھی؟ دامن کے اگلے سوال پہ وہ چونکی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ شخص۔ مجھے نہیں پتا محبت کے بارے میں، تم بتا دو گی تو مجھے ذرا سا معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہوگی تو؟ وہ اچھی طرح بات بناتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا، عجیب، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، شاید اس لیے۔ وہ اپنے ہی لاپرواہ سے انداز میں بول گئی تھی، اگر میں تمہارا خیال رکھوں گا تو کیا تمہیں مجھ سے بھی محبت ہو جائے گی؟ دامن نے اچانک سوال کیا تھا۔ حیام سٹ پٹائی تھی کیونکہ ابھی جو محبت کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اب وہ ہی یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے، وہ بارہا اعتماد سے بولی تھی۔ پھر تمہارا مطلب بھی تو یہی ہے نا بیوی؟ وہ کرسی کی پشت پہ سر ڈال کے آرام سے بولا تھا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے مطلب۔
آپ کی ڈکشنری میں لفظ محبت کے معنی الگ ہیں، جبکہ میری رائے اور معنی بالکل الگ ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ذرا دیر میں ہی بدگمان ہوتی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دامن کی بات نے اس کو غصہ دلایا تھا۔ یس، میری محبت میں تم کپڑے میری مرضی کے پہنو گی، کھانا میری مرضی کا کھاؤ گی، پیار بھی میری مرضی سے ہوگا، اٹھو گی بھی میری مرضی سے، سو گی بھی میری مرضی سے، جاگو گی بھی میری مرضی سے، یہاں تک کہ جب بولو گی تو وہ بھی میری مرضی سے۔ میری ڈکشنری میں محبت یہ ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا، دوبارہ کرسی پہ بٹھاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، روب دار لہجے میں بولا تھا، وجود میرا ہوگا، راج آپ کریں گے۔ حیام تپ گئی تھی، کتنا مین شخص تھا یہ، اب وہ اس کی مرضی سے چلے گی کیا؟ کافی سمجھدار ہو۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ دامن کے چہرے پہ آئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے مزید بات، وہ دوبارہ کرسی سے اٹھتے ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی، جیسے اسے دامن کی یہ بات بہت بری لگی ہو۔ بار بار بھاگتی کیوں ہو؟ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں اکیلا چھوڑتی ہو بار بار؟ وہ اس کی کلائی ایک بار پھر پکڑ کے ذرا سا جھٹکا دے کے دوبارہ بٹھا چکا تھا، لیکن اب اس نے اس کی کلائی بالکل نہ چھوڑی تھی، کیونکہ مجھے بھی سب بار بار ادھورے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں، یوں بار بار ایک ساتھ یہ سب مجھے راس نہیں آ رہا۔ اور وہ درد بھرے انداز میں کہتی، دامن کو چونکا گئی تھی، ایک قرب حیام کے چہرے پہ تھا، اس کی داستان۔ اور کیا؟ دامن پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ آپ بھی مجھے ایک دن چھوڑ دیں گے، وہ اپنی کلائی اس کی ہاتھ کی گرفت سے چھڑواتی بولی تھی۔ تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو؟ اس کی عقل پہ دامن کا ماتم کرنے کا دل چاہا تھا، کیونکہ سب ہی چھوڑ جاتے ہیں، عام سے انداز سے حیام نے کہا تھا۔ یہ تو بہت عام سا جملہ ہوا، کچھ ایسی بات کہو جس پہ میں اکتفا کر سکوں۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا پرسکون سا بولا تھا، اب میں کیا کہوں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو، وہ جیسے اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ میرے خیال میں سے بنائے گئے رشتے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، بالآخر وہ بولی تھی۔ تھینک گاڈ آپ کو معلوم تو ہوا کہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ بنا ہوا ہے۔ دامن استہزائیہ ہنسا تھا، آپ میں ایک الگ نما کا طنز تھا۔ اچھا تم سو جاؤ جا کر، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ جب وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہ رہی تھی تب دامن نے اسے کھلے دل سے اجازت دی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم کے اٹھ کے بھاگ گئی تھی، جبکہ دامن وہیں کرسی کی پشت پہ سر ڈال کے پاؤں ٹیبل پہ رکھ کے موبائل کے استعمال میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی بھابھی آپ کو سب برہان کو بتانے کی؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا ٹینس ہے آج کل۔ آرزو بیگم نے چائے کا مگ تھماتی ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ شام کی چائے پہ انیلا بیگم اور ماریا دونوں یہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک دن تو پتہ چلنا تھا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ جتنی جلدی سچائی کا علم ہو جائے اتنا ہی فائدے مند ہوتا ہے۔ انیلا بیگم مگ تھماتی بولی تھیں، لیکن برہان رات کو اس نے پورے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی وہ لڑکی میرے بیٹے کو جہنم میں جھونک کے نکل چکی ہے۔ وہ چہرے پہ سخت تاثرات لائے غصے سے بولی تھیں۔ آرزو دفع کرو اسے، اب عقل مندانہ مشورہ یہ ہی ہے کہ وہ چائے کا سپ لیتی ذرا ٹھہری تھیں۔ جی بھابھی کہیں آپ برہان کی جلد از جلد شادی کروا دو، کوئی ساتھ ہوگا تو اس کا دکھ درد سب بانٹ لے گا۔ حیام پھر کیا چیز ہے؟ وہ اپنے مطلب کا مشورہ انہیں دے سکی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، لیکن وہ کہاں مانے گا؟ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ حیام کو چھوڑ کے ماریا پہ غور کرے، لیکن اس لڑکی نے میرے بیٹے کو جینے لائق نہیں چھوڑا، مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ تکلیف دہ انداز میں بولی تھیں۔ تم دیکھ لو آرزو، ماریا کے کافی رشتے آئے ہوئے ہیں، اگر تمہیں برہان کے لیے وہ بہترین چوائس لگتی ہے تو تم میری نند ہو۔ پہلے میری بیٹی پہ حق تمہارا ہے، ورنہ اب اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے، جلد از جلد میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بھابھی میں بات کروں گی برہان سے، میں تو شروع سے یہی چاہتی تھی، لیکن برہان حیام کی طرف مائل تھا۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، یہ دیکھیں پھپھو کتنا اچھا بیک ہوا ہے یہ۔ ماریا ایک دم لاؤنج میں داخل ہوتے خوشی سے بولی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کچن میں گھس گئی تھی، خاص برہان کے لیے خود کیک بیک کرنے لگ گئی تھی۔ بہت اچھا ہے، ویری گڈ۔ آرزو بیگم اس کی حوصلہ افزائی کرنا نہ بھولی تھی، تبھی برہان اندرونی گیٹ سے گھر میں داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہ روکھے انداز میں سلام جھاڑ چکا تھا، مامی پہ ایک نظر ڈال کے وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ آ گئے تم، بیٹھو میں چائے منگواتی ہوں۔ آرزو بیگم صوفے سے اٹھتی بولی تھی، نہیں موم میں آرام کروں گا۔ وہ آفس سے آیا تھا، شدید تھکن کا شکار تھا، کسی طرح ان سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ برہان یہ کیک تو ٹرائی کر لو، تمہارا فیوریٹ ہے، وہ منت بھرے انداز سے اس کے سامنے آ کے بولی تھی۔
ماریا، فور گاڈ سیک، کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں؟ تمہارا کیک کیا میری تھکاوٹ اتار دے گا؟ سائڈ پہ رہا کرو، بیچ راستے نہ آیا کرو۔ وہ سخت تیوروں سے اسے گھورتا، کچھ لمحوں میں ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماریا صوفے پہ ڈھہ کے رونے لگی تھی۔ ممی، وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ اتنی ذلت تو اس نے کبھی نہ سہی تھی۔ ماریا بیٹا، وہ تھوڑا سا پریشان تھا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، آرزو بیگم اسے سمجھانے لگی تھی۔ برہان کے اس رویے نے ماریا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تکلیف دی تھی۔ دوپہر تک وہ سارے کام نپٹا کر پیکنگ کر چکا تھا۔ آج کی فلائٹ سے وہ بھی کراچی پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ کی وزٹ کرنا نہ بھولا تھا۔ آج پھر وہ اسی یونیورسٹی میں موجود تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا۔ انجانے پن میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں اس کو اس طرح خاموش دیکھ کے اس کے پاس سے گزرتی ہوئیں اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو کر اس پہ لائنز مار چکی تھیں، لیکن وہ صبر کرتا ہوا اس کے انتظار میں تھا۔ جب وہ اسے کلاس سے عجلت میں نکلتی ہوئی دکھائی دی، بلیو جینس پہ بلیک شرٹ اور بلیو لیڈر کا بیگ کندھے پہ ڈالے، آئی گلاسز بالوں میں لگائے وہ باہر آئی تھی۔ اس کا اپنا ہی سٹائل تھا، آئی گلاسز آنکھوں کے بجائے بالوں میں لگاتی تھی۔ دارم اس کو دیکھ چکا تھا اور اس کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ شاید وہ اسے دیکھ سکے، اور یہ ہی ہوا تھا۔ سامیہ کی نظر ایک بار پھر اس پہ پڑی تھی اور وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے سر پہ پہنچی تھی۔ تم پھر آ گئے یہاں؟ وہ اسے بغور دیکھتی بولی تھی۔ براؤن پینٹ پہ وائٹ شرٹ کے اوپر براؤن ہی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ او سوری، کون؟ وہ انجان بنا تھا۔ تم جیسے بندوں کی یادداشت اتنی کمزور ہوگی معلوم نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے ایجنٹس ہوں گے تو ملک کو کون بچائے گا کون؟ وہ سینے پہ دونوں ہاتھ باندھتی تنک کے بولی تھی۔ او، تمہیں میرا پروفیشن بھی معلوم ہو گیا، اسٹرینج۔ دارم تعریف کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اور دیکھو، تمہیں میرا نام تک نہیں معلوم۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی، اس کے گلابی گداز ہونٹوں پہ ہنسی کافی بھلی لگی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا موڈ کو بہتر رکھتا یہ بولا تھا کہ وہ اس کو روکے گی اور وہ رک جائے گا۔ ابھی کہاں سے چلتے ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہارے دوست نے میری کال تک نہ کی اٹینڈ۔ کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گی یہاں سے؟ یہ سوچ بھی کیسے لیا آخر؟ وہ غصے سے بلبلاتی بولی تھی۔ دارم اس کی حالت دیکھ کے محظوظ ہوا تھا۔ وہ آپ کا اور ان کا ہیڈیک ہے، میرا نہیں۔ دارم نے صاف ہری مرچ دکھائی تھی۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ۔ وہ فوراً آپ پہ اتر آئی تھی۔ تو اس سے اچھا کیا کروں میں آپ کے لیے؟ دارم کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آیا تھا۔ میرا نمبر لے لیں اور جلدی سے اپنے دوست کے گھر جائیں اور اپنے نمبر سے حیام سے میری بات کروائیں، بلکہ مجھے بھی اپنا نمبر دیں۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیام کے لیے کچھ بھی یہ سین تھا؟ انجان لوگوں کو میں نمبر بالکل نہیں دیتا، سوری۔ وہ انکار کر گیا تھا۔ ہماری 3 ملاقات ہو گئی ہیں، اب ہم کہاں انجان ہیں؟ میرا نام سامیہ ہے، میں بزنس پڑھ رہی ہوں، یہیں پاس سوسائٹی میں رہتی ہوں، حیام کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب تو نہیں رہے نا انجان؟ اس کے منہ میں جو آیا تھا بول گئی تھی، جبکہ دارم اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا تھا اور ہنس دیا تھا۔ میرا نمبر آؤٹ تو نہیں کرو گی؟ ایک معصومانہ سوال دارم کی طرف سے آیا تھا۔ پکا وعدہ نہیں؟ وہ توبہ کرتی سر نفی میں ہلا کے رہ گئی تھی۔ جلدی بات کروا دوں گا، شاید کل ہی، کیونکہ میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نمبر ایکسچینج کرانے لگے تھے، جبکہ دارم اپنی اس دن کی بے عزتی کا بدلہ آرام سے لے چکا تھا۔ وہ خود ہی آج سب اپنے بارے میں بتا چکی تھی۔ یہیں پہ ہم آج کی فورتھ ایپیسوڈ کو فنش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو نیو ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کیا آپ کی بھابھی سے پہلی نظر میں عشق ہو گیا تھا؟ دارم کو اس پہ غصہ آیا تھا، کس طرح وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ عشق نہیں ہوا تھا، لیکن ادھر ہیرو مجھے ہی بننا تھا، تم ان سب سے دور ہی رہنا۔ دامن کو برا محسوس ہوا تھا جب دارم نے شادی کرنے کا کہا۔ حیام کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ شاید اس کو جگانے کی کوشش میں تھا۔ اب تو نے شادی کی ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ 1.5 مہینے میں شادی کر لوں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ یار میری شادی ایک فارمیلٹی تھی، دامن بولا تھا، لیکن میری فارمیلٹی نہیں ہوگی۔ اچھا اب فون رکھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے تم سو جاؤ، میں بھی سوتا ہوں۔ دامن اس کو مزید بنا روکے بولا تھا، اسے بھی نیند ہی آ رہی تھی۔ فون سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ہاتھ سینے پہ رکھ کے وہ سوچوں کی دنیا میں چلا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ 2 مشکلوں میں وہ پھنس چکا تھا، جلد بازی سے مشکل میں ضرور ڈالنے والی تھی۔ اس کی نیند کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں کی وجہ سے کھلی تھی۔ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔
وہ بمشکل آنکھیں کھولتی اٹھی تھی، نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں اب بھی بند ہو رہی تھیں۔ اپنے اوپر وزنی ہاتھ دیکھ کے وہ ہڑبڑا کے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ برابر میں لیٹے وجود پہ نظر ڈال کے اس کے جسم میں غصے کی شدید لہر دوڑی تھی۔ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتی وہ اٹھی تھی۔ بہت ہی گھٹیا شخص ہے یہ۔ دامن کو غلیظ لفظوں سے نوازتی وہ بیڈ سے اتری تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ باتھ روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب اچانک اس کی آواز پہ رکی تھی۔ کہیں نہیں، اس کا دل اچھل کے ایک دم حلق میں آیا تھا۔ جاؤ؟ وہ لیٹے لیٹے آنکھیں موندے بولا تھا۔ تب حیام باتھ روم میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روم میں واپس آ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی بیٹھی تھی جب وہ بھی روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ اب تک یہاں کیوں ہے؟ اس نے نگاہ گھڑی پہ ڈالی تھی جہاں 11 سے زیادہ وقت ہو رہا تھا۔ گھٹیا شخص کبھی دیکھے ہیں تم نے؟ وہ ڈریسنگ پہ کھڑا ہو کر پرفیوم چھڑکتا شیشے میں سے ہی اس پہ نظر رکھتا بولا تھا۔ کتنا فیصد گھٹیا پن میں نے اب تک تمہیں دکھایا ہے؟ جب وہ کچھ نہ بولی تھی تو وہ پھر بولا تھا۔ اب ڈریسنگ سے لگا وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ کب دکھایا گھٹیا پن؟ اب وہ دھاڑا تھا کہ حیام اس کی دھاڑ پہ ایک دم اچھل کے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اتنی کوئی تیز آواز پہ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ خوف سا چھا گیا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ نظریں چراتی آنکھیں جھکا کے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ سکچین حیام کو اس وقت اڑتا محسوس ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ کب زبردستی کی کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ کتنا تمہیں مارا کہ میں گھٹیا بن گیا؟ تمہیں کس کے سامنے بدنام کیا کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ تمہیں کس کے سامنے چھوڑا کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ تمہیں اب تک اکیلا نہ ہونے دیا کہ تمہیں محسوس نہ ہو کہ تمہاری بیک پہ ہے کوئی جو تمہیں اب اینی ٹائم سپورٹ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں بہت گھٹیا شخص ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑا اس میں غصے والی نظر ڈال کے گویا ہوا تھا۔ حیام کو اس وقت وہ کوئی موت کا فرشتہ لگا تھا۔ اس کی جان پہ بن گئی تھی۔ سوری، وہ روحانسی انداز میں زمین پہ بیٹھتی ہاتھ جوڑتی بولی تھی۔ کیوں سوری؟ میں نے کب کہا سوری بولو؟ وہ بھی بیڈ کے پاس زمین پہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کبھی نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ واپس لو سوری اپنی۔ اس کے چہرے کو بغور تکتا وہ بولا تھا جہاں خوف نمایاں تھا۔ کیسے؟ ملجھی تھی۔ جیسے دل چاہے، اٹس اپ ٹو یو۔ وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ مسکین نظروں سے اسے دیکھتی بالکل الٹ جواب دے گئی تھی۔ اس کی باتوں پہ رد عمل پہ دامن جیسا بندہ مسکرانے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اور اب وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ میں تمہارا کون ہوں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتا بولا تھا۔ کیا؟ وہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ کف بند کرو۔ اس کا آستین کے بٹن کی طرف اشارہ تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا شاید پہ زور دیا گیا تھا۔ کف ٹھیک کرتے حیام کے ہاتھ شاید کے لفظ پہ رکے تھے۔ ہم نکاح میں ہیں۔ اور وہ کف روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی لفظوں پہ زور دیتی بولی تھی جیسے یقین دہانی کرا رہی ہو۔ میں بہت پریکٹیکل رہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا اور ہم نکاح میں ہیں۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا جیسے لمبی بات کرنا چاہتا ہو۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ حیام کے لمحے کے وقفے کے بعد بولی تھی۔ عجیب بات ہے، ایک بیوی کو اس کے شوہر کا نام نہیں معلوم۔ وہ جیسے استہزائیہ ہنسا تھا۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا نام۔ اور وہ رکی تھی اور دامن نے اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھا تھا، اور سب کچھ جو بتانا چاہیں وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی جیسے تھک چکی ہو۔ اب مزید سفر کی اس میں ہمت نہ بچی تھی، اور کچھ نہ بتاؤں تو؟ دامن کا من ہوا تھا بات بڑھانے کا۔ تو کچھ نہیں، بس۔ وہ بات ختم کرتی اٹھنے لگی تھی۔ اس بندے کا نام کیا تھا جس نے تمہاری شادی کو ختم کروایا؟ وہ آدمی کون تھا حیام؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا لیکن بہت تشویشناک تھا۔ حیام کے آگے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کا جواب عام سا تھا۔ لیکن مجھے پتا کہ تم اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو اور تمہیں مجھے سب بتانا ہوگا بیوی۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ مجھے پتا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ایک دردناک منظر اس کے چہرے کے سامنے گھما تھا۔ اوکے، ٹیک یور ٹائم۔ وہ بھی اب زمین سے اٹھا تھا۔ رات میں جب آؤں گا اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم خود کو کمپوز کر کے تیار رکھو گی۔ ٹیک کیئر۔ سوؤں گی تو نہیں؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا، اور حیام کا سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔
نہیں، انتظار کرو گی میرا؟ انچاہی خواہش منہ پہ آئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر جذبات بھرے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوتا، اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے پیار کی پہلی سبت اس کے ماتھے پہ رکھتا بولا تھا، اور اپنا لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا لمس نہ جانے کتنی دیر تک محسوس کرتی رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بسے کمرے میں وہ 2 دن سے بند تھا، تمام کھڑکیاں بند۔ بوس، وہ آرا ترچا بیڈ پہ گرا سگار پھونک رہا تھا جب ایک بندہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بولو، دھواں چھوڑتا وہ بولا تھا، سیدھا ہونے کی اس نے کوشش بھی نہ کی تھی۔ بوس، مال کا کیا کریں؟ وہ ادب سے بولا تھا۔ دفنا دو، وہ دھتکارنے کے انداز میں بولا تھا۔ بوس، لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرایا تھا۔ تمہیں پتہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ کیا زہر لگ رہا ہے؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا تھا، اس کی سرخ آنکھوں سے مقابل کو خوف آیا تھا۔ نہیں بوس، وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری یہ منحوس آواز، وہ اس پہ ڈھاڑا تھا۔ معافی بوس، وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کے اس نے سامنے دیوار پہ پوری زور و طاقت سے مارا تھا کہ چھناک سے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہاں سے غائب تھا۔ رات کے کھانے پر وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ملازمہ نہ جانے کتنی دفعہ اسے کھانے کا کہہ چکی تھی، لیکن اس کا اکیلے کھانے کو بالکل دل نہ چاہا تھا۔ سوؤں گی تو نہیں؟ نہیں، انتظار کرو گی؟ ہاں۔ صبح کے آخری کے کچھ لمحے یاد کرتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ کیا اس کی پہلی محبت اتنی سستی تھی کہ وہ اس نئے رشتے کی وجہ سے بھول جاتی؟ اس کے دماغ دل دونوں نے نفی کیا تھا۔ انہی سوچوں میں کب کسی نے اسے مخاطب کیا تھا، اسے معلوم بھی نہ ہوا تھا۔ کس کو سوچ رہی ہو اتنی محف ہو کر؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا ہوا شکوے سے بولا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی کو وہ فراموش کر چکی تھی۔ کسی کو نہیں؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی صوفے سے اٹھی تھی۔ ویل، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ اگر کھا لیا ہے تو بالکونی میں آ جاؤ۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اس سے مخاطب ہوا تھا، جہاں 12 بج رہے تھے۔ اسے اچھا محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بالکونی میں موجود تھے۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ جب کرسی پہ آ کے بیٹھی تو دامن نے پہلا سوال کیا تھا۔ جیسی تھی، الٹا